بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ہمارے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ ام المومنین امی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی۔ دونوں میاں بھی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر شوہر مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ امی ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ آقا نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ جیسے کہ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ مدینہ طیبہ آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا اور اس پر بیٹھنے لگے تو امی ام حبیبہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بستر کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ بیٹا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو امی ام حبیبہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر امی ام حبیبہ کے دل میں آقا کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو آقا کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ آقا سے چاشت کی بارکاتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھایا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، جب حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت تھی نہ رغبت، مگر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ شوہر کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے جسے عدت کہتے ہیں نا، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو امی عائشہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، انبن ہوئی جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ امی عائشہ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ پاک تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح امی ام سلمہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، خاص طور سے خواتین نے مسورات نے سنا، سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، اتنی زبردست ضد بازیاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں پسند کرتی سوکنے آپس میں، مگر ان کو اہتمام تھا، مگر امی ام حبیبہ کو اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، یہیں سب صاف ہو جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہی ہو گیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی
پیارے آقا کی عظمت اور محبت پیوست کر دے، تاکہ محبت اور عظمت کی وجہ سے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو ہمارے لیے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا اس سے پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خوشگوار دینی ماحول بنے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔